خدا سے تعلق کا سفر یہ ایک ایسا فکری اور روحانی راستہ ہے جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو چلیے آج ہم اسی سفر کے مختلف مراحل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سفر اکثر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان بہت ہی بنیادی سوالات سے۔ میں کون ہوں، میرا وجود کیوں ہے اور میری منزل آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں اس کے اندر سے اٹھتے ہیں۔ اور یہی سوالات دراصل ایک فکری اور روحانی سفر کا آغاز ہیں۔ یہ ہمیں اپنے وجود کے معنی تلاش کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہمیں گہری حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سفر کا پہلا قدم باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا میں اٹھتا ہے۔ یہ مرحلہ ہمارے اندر اٹھنے والی دو آوازوں کو پہچاننے کا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے اندر دو آوازیں ہوتی ہیں، ایک سوال کی اور دوسری تلاش کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر ہی ہمیں جواب کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اس تلاش کے مرکز میں اکثر ایک ہی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، خدا کا وجود۔ تو جب یہ اندرونی تلاش شروع ہوتی ہے تو انسان باہر کی دنیا میں بھی ثبوت ڈھونڈتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یقین کی سب سے مضبوط اور منطقی وجوہات کیا ہیں۔ اگر تمام منطقی دلائل کا خلاصہ کیا جائے تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کائنات میں ایک نظم ہے، ایک آرڈر ہے، اور نظم ہمیشہ کسی ناظم، کسی آرگنائزر کا پتہ دیتا ہے۔ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، زمین کی گردش، انسانی جسم کا پیچیدہ نظام، یہ سب ایک زبردست ترتیب کا ثبوت ہیں۔ اور یہ بات اس مثال سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی گھڑی جو کتنی سادہ سی چیز ہے، وہ خود بخود تو نہیں بن سکتی، ہے نا؟ اسے ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ اتنی عظیم اور پیچیدہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ منطق ہمیں سیدھا ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن صرف منطق ہی نہیں، اس سے آگے ایک اور گہری اور ذاتی دلیل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے اندر خیر، محبت، انصاف اور سچائی کی فطری طلب۔ یہ خواہشات کسی مادی نظام کی پیداوار نہیں لگتی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو ایک اعلیٰ حقیقت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یقین کی وجوہات سے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق اور عبادت کی نوعیت کیا ہے، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ عام طور پر ہمارے انسانی تعلقات ضرورتوں پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن خدا سے تعلق کی نوعیت اس سے بہت بہت مختلف ہے۔ یہ غیر مشروط ہے۔ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے، چاہے ہم کتنا ہی بدل جائیں، یہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ اور یہی وہ تعلق ہے جو کسی کی شخصیت کو ایک مضبوط، ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور عبادت کا تصور بھی محض ایک رسم نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے اپنی محدودیت کا اعتراف کرنا لامحدود کے سامنے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ صرف جھکتا نہیں بلکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں محدود ہوں اور تو لامحدود ہے۔ یہی احساس انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت میں دل کیسے لگے؟ اس کا راز ہمارے اپنے نقطۂ نظر کی تبدیلی میں ہے۔ اگر عبادت کو ایک خشک فرض سمجھا جائے تو اس میں غفلت آ سکتی ہے، لیکن اگر اسے اپنے رب سے ایک ملاقات سمجھا جائے تو یہ ایک زندہ تجربہ بن جاتا ہے، ایک ایسا تجربہ جو پوری توجہ اور موجودگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی باریک لیکن اہم نقطے پر آتے ہیں۔ یہ تعلق محبت پر مبنی ہونا چاہیے، لالچ پر نہیں۔ آئیے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا خدا سے محبت جنت کے حصول کے لیے ہے یا جہنم کے خوف سے عبادت کی جاتی ہے؟ اگر محبت صرف کسی فائدے کے لیے ہو تو کیا وہ مکمل محبت کہلا سکتی ہے؟ خالص محبت کا جوہر اس ایک جملے میں چھپا ہے، میں تجھے اس لیے چاہتا ہوں کہ تو چاہنے کے لائق ہے، نہ کہ اس لیے کہ تو مجھے کچھ دے گا۔ یہ وہ محبت ہے جہاں انسان کہتا ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ملے تب بھی یہ محبت قائم رہے گی۔ اور یہی محبت ہمیں اس سفر کے سب سے اعلیٰ مقام کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے خدا سے ایک گہری دوستی۔ یہی اصل ہدف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دوستی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس دوستی کو گہرا کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات بتائے جاتے ہیں۔ پہلا قدم ہے شعوری قرب، یعنی ہر لمحے یہ احساس رکھنا کہ خدا قریب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چھوٹے مگر مخلص اعمال، کیونکہ تسلسل زیادہ اہم ہے۔ تیسرا اہم کام ہے دل کی صفائی، یعنی حسد، کینہ اور تکبر سے اسے پاک کرنا۔ چوتھا، تنہائی میں خدا سے بات کرنے کے لمحات نکالنا۔ اور پانچواں، ہر حال میں، چاہے خوشی ہو یا غم، شکر اور صبر کے ساتھ اسے یاد رکھنا۔ تو پھر اس سفر کی منزل کیا ہے؟ منزل ہے دل کی وہ بستی جو پوری طرح خدا کی محبت سے آباد ہو جائے۔
اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اندرونی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ جب وہ شخص گناہ کا سوچتا بھی ہے تو اس کا دل فوراً کہتا ہے یہ اسے پسند نہیں آئے گا۔ گناہ کا خیال بھی ناگوار گزرتا ہے کیونکہ اولین ترجیح محبوب کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دل مسکرا اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ عمل اسے خوش کرے گا۔ نیک اعمال خوشی کا باعث بن جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خدا کو پسند ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پوری کیفیت بدل جاتی ہے۔ عبادت اب فرض نہیں رہتی بلکہ محبت بن جاتی ہے، اور دعا صرف ضرورت کے وقت مانگنا نہیں بلکہ گہری روزمرہ کی گفتگو بن جاتی ہے۔ خدا دور نہیں رہتا بلکہ اپنا بن جاتا ہے۔ آخر میں اس پورے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کو ماننے کی بہترین وجہ صرف دلیل نہیں بلکہ تجربہ ہے۔ خدا کو محسوس کرنے کی بہترین وجہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ شعور ہے، اور اس سے تعلق کی بہترین وجہ صرف ضرورت نہیں بلکہ خالص محبت ہے، اور یہ تجربہ ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے۔